أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيم ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. ارسلنا ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ اور ہم نے انہی دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ تو ان میں کچھ تو ہدایت یافتہ بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم پھر ہم نے بھیجے ان کے نقش قدم پر اپنے بہت سے رسول. ثم قفينا على آثارهم آثار کا مطلب نقش قدم. پھر ہم نے بھیجے ان کے نقش قدم پر اپنے بہت سے رسول. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل اور پھر ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی. وآتیناہ الانجیل اور ہم نے اسے انجیل عطا فرمائی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی. اتبعوه الذین اتبعوه جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں بڑی نرمی اور رحمت پیدا کر دی. وجعلنا ہم نے بنا دیا فی قلوب ان کے دلوں میں رافت و رحمت بڑی نرمی اور رحمت. الذین اتبعوہ ان لوگوں کے دلوں میں جن لوگوں نے اس کی پیروی کی. ورہبانیۃ ابتدعوها اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی. ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم
ہم نے اسے ان پر لازم نہیں کیا تھا الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ اس کی رعایت بھی نہ کر سکے جیسا اس کی رعایت کرنے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو ان کا اجر دیا جو ایمان لے آئے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، سو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو ان کا اجر دیا جو ایمان لے آئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثریت ان میں فاسقوں پر مشتمل ہے یا فاسق ہیں اکثر ان میں سے۔ زیادہ ہو جائے گا، اتنا ہی پڑھاتے ہیں پہلے۔ جی پہلی آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے اترنے کے بعد جب وہ طوفان نوح آیا اور ایسا سیلاب پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بعد جو نسل چلی ہے وہ نسل کن کی چلی ہے؟ کہتے ہیں کہ عذاب کے بعد انسانیت کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، نام تھا ان کا حضرت سام، حضرت حام اور حضرت یافس۔ یہ 3 بیٹے ان کے رہے، سام، حام اور یافس۔ انہی تینوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری انسانیت کی نسل چلی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء بھی آئے وہ آپ ہی کی نسل سے تھے۔ البتہ قرآن میں صرف سامی رسولوں کا تذکرہ ہے، آپ کے دوسرے 2 بیٹوں جو تھے نسلوں میں مبعوث ہونے والے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو انبیاء اور رسول آئے ان کا ذکر قرآن کریم میں تخصیص کے ساتھ آپ کی نسل یا ذریت کے حوالے سے ہوا۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 5000 سال ہو چکے ہیں۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی اولاد کہاں کہاں پہنچی اور کس کس علاقے میں آباد ہوئی ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی نسل جس علاقے میں آباد ہوئی ان تمام علاقوں میں انبیاء آتے رہے۔ آگے ہے فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو ان کی نسل میں کچھ تو ہدایت یافتہ ہوئے لیکن اکثر اس میں کیا ہو گئے؟ فاسق ہو گئے۔ ثم قفینا علی آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر اوپر میں آیا وہ یہ ضمنی ذکر تھا، اصل بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیغمبر بنا کر بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے رہبانیت کی ابتدا کی تھی۔
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. آئے کہتے ہیں اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں بڑی نرمی اور رحمت پیدا کر دی. رافت اور رحمت یہ دونوں ملتے جلتے کلمات ہیں. یہ دونوں الفاظ کے معنی اور مفہوم ایک ہی ہے. رافت کا اصل معنی ہے یا اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کسی کو تکلیف میں دیکھے اور اس کو تکلیف کو دیکھ کر تڑپ اٹھے تو اس کو رافت بولتے ہیں. یعنی دوسرے کے درد کو دیکھ کر اپنے دل میں درد پیدا ہو اور تڑپ اٹھے انسان تو اس کا نام ہے رافت. جیسے اردو کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو یہ جس کو اللہ تعالی رافت کی صفت عطا فرماتے ہیں یا جذب رافت جس کے اندر ہوتی ہے تو انسان اس کے ذریعے سے کسی دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے. اس دور میں بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. یہ دور گلوبل ولیج تو ہے لیکن دنیا کر لو مٹھی میں اور سب ایک مٹھی میں ہو کر بھی سب سے جدا ہیں. سیلفش، خود غرضی اور اپنے حد تک ہی کامیاب ہونے کی فکر ہے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں ایک ہے رافت اور دوسرا ہے رحمت. رحمت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت ہے کہ انسان کے دل میں اگر رحمت کا جذبہ ہو تو انسان کو ابھارتا ہے، انسان کو گویا کہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ انسان دوسرے انسان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے. تو گویا رافت جو ہے بنیادی طور پر انسان کے دل میں ایک حرکت پیدا کرتی ہے اور اس کے رد عمل، جس کو انگلش میں بول سکتے ہیں ریفلیکس ایکشن، اس کے رد عمل کا اظہار جذبہ رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو رافت اور رحمت گویا کہ باہم تکمیلی نوعیت کے جذبات ہیں. اس کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ باہم تکمیلی کو شاید کمپلیمنٹری بولتے ہیں غالباً. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو ماننے والے تھے، ان کے حواریین تھے، ان کے پیروکار تھے، اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو خصوصی طور پر رافت و رحمت کے جذبات سے مزین کیا تھا. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت نرم مزاج اور بہت ہی رقیق القلب تھے. آپ بالکل سختی کا مزاج بالکل نہیں تھا آپ کے اندر. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو پوچھا کیا تم چوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں چوری تو نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا اچھا تو میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے. چنانچہ آپ کی شخصیت کے کہ اسی مزاج کا اثر آپ کے ماننے والوں پر پڑا
کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بھی کیا کر دیا؟ شفقت و محبت اور رافت کو جذبہ پیدا کر دیا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مقدس نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، کہ آپ مومنین کے لیے رعوف و رحیم ہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ بات یہ چل رہی تھی کہ رہبانیت کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے رہبانیت کا آغاز کیا، انہی سے رہبانیت کا پرمپرا چلا۔ تو رہبانیت کیا ہے؟ اصل میں ان کا دل بہت نرم تھا، چنانچہ شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے مزاج کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے جذبات کا رخ رہبانیت کی طرف موڑ دیا۔ رہبانیت کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سنیے۔ معالم التنزیل میں علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا اے ابن ام عبد، یہ ام ابن عبد جو ہے عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے، تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کہاں سے اختیار کی؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظالم بادشاہوں کا غلبہ ہو گیا، گناہوں میں لگ گئے، جس پر اہل ایمان ناراض ہوئے، اہل ایمان نے ان سے 3 بار جنگ کی اور ہر مرتبہ شکست کھائی۔ جب ان میں سے تھوڑے سے رہ گئے تو کہنے لگے کہ اگر اسی طرح مقابلہ کرتے رہے تو یہ لوگ ہمیں فنا کر دیں گے اور دین حق کا دعوت دینے والا کوئی نہ رہے گا، لہذا ہم زمین میں منتشر ہو جائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو بھیج دے جس کی آمد کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا وہ پہاڑوں کے غاروں میں منتشر ہو گئے اور رہبانیت اختیار کر لی، پھر ان میں بعض دین حق پر جمے رہے، بعض کافر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَرَهْبَانِيَةً تَبْتَغُونَهَا مَا كَتَبْنَاهَا۔ تو رہبانیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ رہبانیت کہتے ہیں قطع تعلق کر کے، سب سے تعلق توڑ کر اکیلے کہیں چھپ جانا، رہ جانا اور دنیا سے کٹ جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو احکام تھے ان سے آگے بڑھ کر نصارہ نے ایسی چیزیں نکال لی تھی جن کا اللہ تعالی کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ یہ چیزیں نفس کو مشقت میں ڈالنے والی تھی۔ یہ لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، کھانے پینے میں اور پہننے میں کمی کرتے تھے، تھوڑا بہت کھاتے تھے جس سے صرف زندہ رہ جائیں، پہاڑوں میں گرجے بنا لیتے تھے، وہیں پر زندگیاں گزارتے تھے۔ ان کے اس عمل کو رہبانیت اور ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ انہی راہبوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی، اور انہی کی نشاندہی سے وہ مدینہ منورہ پہنچے تھے، جس کا ذکر سورہ اعراف میں یجدونہا مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کے ذکر میں آ چکا ہے، آئے گا انشاءاللہ۔ بہرحال ان لوگوں نے عوام سے اور بادشاہوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، کیونکہ اہل دنیا کو مجبور کرتے تھے کہ ہماری طرح رہو۔ یہ رہبانیت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا، انہوں نے خود اختیار کی تھی، کر لیا تھا، اور یہ سمجھا تھا کہ اس میں اللہ کی رضامندی ہے۔
اسی کو کہا کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرًا وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. آگے اس میں یہ ہے کہ یہ راہب لوگ اپنی رہبانیت پر چلتے رہے، پھر ان میں بھی دنیا داری گھس گئی، ان میں ان کے نفوس نے انگڑائی لی، ان کے مزاج میں بدلاؤ آیا، ان کے جذبات نے ان کو ابھارا، اور عوام الناس کی طرح یہ لوگ بھی دنیا داری پر اتر آئے. ان لوگوں کو انتظار تھا کہ آخر الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو ہم ان پر ایمان لائیں. پھر جب آپ کی بعثت ہو گئی اور آپ کو پہچان بھی لیا تو ان پر ضد سوار ہو گئی کہ ہم اپنے ہی دین پر رہیں گے. ان میں سے تھوڑے لوگ ایمان لائے جن کے بارے میں فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، سو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کا اجر ہم ان کو دیں گے، دے دیا ان کو. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو نافرمان ہیں. اللہ کے نبی کی تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ جو ہے دین بھی بدل چکے تھے، اور اپنی جو کتاب تھی آسمانی انجیل شریف اس کو بھی غائب کر دیے تھے، توحید کو چھوڑ کر تثلیث کا عقیدہ بنا لیے تھے. تثلیث کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ، روح اللہ اور اللہ، یہ وہ تینوں کو ملا کر خدا مانتے تھے، تین خدا ماننے لگے تھے. ارے عیسیٰ کے قتل کے بھی قائل ہو گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے یہ مانتے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا. جبکہ آپ کے قتل کے قائل ہوئے تو یہ عقیدہ رکھ لیا کہ ان کا قاتل ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، یعنی ان کا قتل ہونا، عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے تو گویا کہ ہم جتنے گناہ بھی کر لیں سب کا کفارہ ہو گیا. اسی عقیدہ کی بنیاد پر ان کے پادری اتوار کے دن اپنے ماننے والوں کو چرچ میں بلا کر گناہوں کی معافی کرنے لگے. پرانے نصارہ کو رومن کیتھولک کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک فرقہ علیحدہ ہوا جسے پروٹسٹنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ لوگ جو ہے منکرات یعنی محرمات اور معاصی کے ارتکاب میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، بہت زیادہ انہوں نے گناہوں پر اپنے آپ کو ابھارا. بہرحال موجودہ دور میں جو عیسائی ہیں، نصارہ لوگ ہیں، ان کی جو بدحالی ہے اور گناہگاری ہے اور جو مخلوق خدا پر ان کا ظلم ہے وہ ہر خاص و عام دیکھ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع نہ کیا تو ان میں رحمت و شفقت نہ رہی، اور نہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائے. اب یہودیوں کی طرح وہ بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. کفار تو ہیں ہی، کفر کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہوں میں موجودہ دور کے تمام انسانوں سے سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. یہی دو قوم، یہود و نصارہ، روئے زمین پر سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف یا ان کے دشمن یہی دو قوم ہے. آج دنیا میں جو فحاشی ہے، عریانیت ہے، بے حیائی ہے، یہ پورے معاشرے میں، پورے کلچر سوسائٹی میں جو بھی برائیاں ہیں، زناکاری، شراب خوری، جوا، سود، انٹریسٹ، یہ سب نصارہ کے کرتوت ہیں. کیونکہ انہوں نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہو جانا ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا. یہاں پر ایک بات آپ سن لیجئے، شاید آپ لوگ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے. قرب قیامت، جب قیامت قریب آئے گا اور بڑی بڑی نشانیاں پوری ہونے لگیں گی تو ان بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے دجال کا نکلنا. جب دجال تو پیدا ہو چکا ہے، کہاں ہے اللہ جانتے ہیں، تو دجال جب نکلے گا تو اس کے مقابلے کے لیے حضرت مہدی آئیں گے. حضرت مہدی کون ہے؟ حضرت مہدی یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسل سے ہوں گے۔ ان کے نام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسمہ کا اسمی و اسم والدی کا اسم والدی، کہ مہدی کا نام میرے نام کی طرح ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ یعنی مہدی کا اصل نام ہوگا محمد اور ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ اور ان کا لقب ہوگا مہدی۔ تو مہدی رضی اللہ عنہ جب عرب کا بادشاہ انتقال کر جائے گا تو وہ خوف سے چلے آئیں گے کہ کہیں ہم کو بادشاہ نہ بنا دے۔ وہ آ جائیں گے مکہ مکرمہ، آ کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالی کے جو خاص بندے ہیں قطب ابدال وہ بھی طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے اور پیشانی سے ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ بھاگیں گے، وہ بیعت ہونا نہیں چاہیں گے، لیکن وہ زبردستی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ آپ کو ختم کرنے کے لیے ایک بادشاہ اپنے لشکر کو بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مقام بیدا میں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک مقام ہے، وہاں پر زمین پھاڑ کے اس میں دھسا دیں گے۔ بہرحال یہاں سے ملک شام جائیں گے دجال کے مقابلے کے لیے، پھر وہاں پر رہیں گے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھ گئے ہوں گے کہ آسمان سے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے۔ آپ بیت المقدس کے اس مینارے پر اتریں گے اور آپ کے سر میں بال گھنگریالا بال ہوگا اور سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور اس مینارے سے دو فرشتوں کے کاندھے پہ نیچے اتریں گے۔ جب اتریں گے تو آپ کو دیکھ کر حضرت مہدی پیچھے آنے شروع کریں گے تاکہ نماز یہ پڑھائیں، یہ اشارہ کریں گے اور کہیں گے نہیں نماز آپ ہی پڑھائیے۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہی نماز پڑھائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نبی بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ امتی بن کر آئے ہیں۔ بہرحال دجال نکلے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور آپ دجال کو مقام لد میں قتل کریں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیں گے، ایسا پاور دیں گے کہ آپ کے جو سانس کے جو بھاپ جائے گا جہاں تک، وہاں تک کفار پگھل جائیں گے اور مر جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک بہت تفصیلی بات ہے۔ اس وقت میں بہت سارے نعوذ باللہ نئے نئے نبی پیدا ہو رہے ہیں، خبیث اور نالائق قسم کے لوگ، کوئی بہار میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہیں ہو رہا ہے۔ ابھی ایک شکیل بن حنیف نام کا آدمی ہے، وہ کمبخت بہار کا، وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور دجال آ چکا ہے۔ دجال کون ہے؟ تو فرانس اور امریکہ دجال ہیں اور میں مہدی ہوں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مہدی کون ہوں گے؟ اس کا نام شکیل ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ مہدی کون ہوں گے؟ مہدی ہوں گے حضرت فاطمہ کے نسل سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ آئیں گے، پھر وہاں سے ملک شام جائیں گے، اور یہ انڈیا میں گھومتا پھر رہا ہے، لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دجال کوئی انسان نہیں ہے بلکہ دجال فرانس اور امریکہ ہے، اور اس کا کان آنکھ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ ہے، اس کا کان آنکھ ہے۔ تو بہت سے عقیدے ہیں، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بیچ میں درمیان میں داڑھی ٹوپی اور کس شکل میں آ جائیں گے ایمان کے لٹیرے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی، تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ کر لیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ پہلے تو یہ انکار کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ کہنے لگے کہ ہاں وہ قتل کر دیے گئے، اور ان کا قتل ہونا ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں جب وہ قتل ہو گئے تو ہم جتنا بھی گناہ کر لیں ہم کو ہمارا اللہ معاف کر دے گا، نعوذ باللہ۔ اس لیے وہ گناہ کرتے ہیں۔ ان کے ملکوں میں نکاح ختم ہو گیا، مرد عورتوں میں بے تحاشا اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، کون کس کا باپ ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کے ملکوں کی پارلیمنٹ نے قانونی طور پر جائز رکھا ہے کہ آپس میں جو چاہے رہے، بلکہ یورپ کے بعض ملکوں نے ہم جنسوں سے شادی کو جائز قرار دے دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے پاس کر دیے
جس نے پاس کیا، پوپ جو ان کے رہبر ہیں، ان کے پادری ہیں، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ زنا کو عام کر دیا جائے، اسے قانونی جواز دے دیا جائے؟ اور اسی کو دیکھ کر یورپ اور امریکہ کو دیکھ کر اب تو افریقہ کے بعض ممالک بھی انہی کے راہ پر چلنے لگے ہیں۔ پوری دنیا کو گناہ گاری کی زندگی سکھانے کی ذمہ داری وہی لوگ ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اللہ تعالی ہدایت دے۔ اور ان لوگوں نے جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، اس کا تو ان کا بھگتان بھگتنا ہی ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی ان کے بارے میں کہہ ہی دیا ہے۔ تو بہرحال بہت سی تحریفات انہوں نے انجیل کے اندر بہت سی تحریفات کر دی، بہت سی بدل دی باتیں انہوں نے، اور ایسی ایسی من گھڑت باتیں اس میں لکھ دی ہیں کہ اب تو پڑھنے میں ڈر لگتا ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، کل ہی میں پڑھ رہا تھا، یہودی خباثتیں۔ اس میں ان کے ایسے ایسے عقیدے لکھے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، انسان کہنے سے ڈرے گا اس کو۔ ان میں ایک عقیدہ میں پڑھ رہا تھا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا جو رہبر ہے، ان کا جو پوپ ہے، وہ اگر کوئی بات کہہ دے تو اس کی بات کو ماننا ضروری ہے، اگرچہ اللہ کی بات کو ٹال دیا جائے اس کی بات کو نہیں ٹال سکتے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے دین سے انحراف کیا، اور اس دین کو انہوں نے بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ خیر بات کہاں چلی، کہاں سے کہاں چلی گئی۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ اس کی رعایت بھی نہ کر سکے جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا۔ اس آیت میں اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنے اوپر کوئی غیر فطری یعنی ان نیچرل پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لینا آسان تو ہے، مگر ساری عمر اس فیصلے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ یہی مشکل پیش آئی ان رہبانیت اختیار کرنے والوں کو۔ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم روزے رہیں گے، کسی سے نہیں ملیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے بہت سے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کا ڈیمانڈ ہوا تو پھر ان کی حالت بگڑتی گئی، پھر وہ راستے سے نکل گئے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، بہرحال تو جو ان میں سے ایمان لائے، اللہ کہتے ہیں ان کو ہم نے اجر دیا، اور بہت سے لوگ تھے جو فاسق اس میں سے ہو گئے۔ اب کیا کریں، رہنے دیں یا آگے پڑھائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ یہیں رہنے دیتے ہیں، بہت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی بھی بہت تفصیل تھی اس میں، بہت باتیں بولنے تھی، ان کے جو کیا کیا ان کے کارنامے ہیں اور کیسے کیسے انہوں نے کیا۔ خلاصی بات آ چکی، خلاصہ بات کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہ مانی، اور پھر اسی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے گئے، اور اکثریت ان میں سے گمراہ ہو گئے، چند ہی لوگ جو ہے نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنے آخرت کو بچا پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، صحیح راستے پر قائم رکھے۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ رکھے پھر